اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نحل کی 34 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک قیامت کا وہ معاملہ جو پیچھے گزرا جس میں گناہ گاروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ بیان ہوا تھا۔ تو یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا۔ اور کہتے ہیں جو مشرک ہیں، جو شریک کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم غلامی کرتے کسی کی اس کے علاوہ، اور نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا کسی اور کی اللہ کے علاوہ کوئی غلامی کرتے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم حرام کرتے اس کے علاوہ کوئی چیز، یعنی کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہم عمل نہ کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی مشرکوں کا آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی وہ حالت سدھارنے کے بجائے اللہ کے اوپر چیز کو ڈال دیتے ہیں کہ ہاں بھئی اللہ چاہتا تو ہم کیوں کرتے، یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ پاک نے، اگر وہ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک بندہ بولتا ہے ہاں جی میں نے قتل کر دیا، اور میں قتل اگر اللہ چاہتا تو میں قتل نہیں کرتا، تو یہ تو ایک اس کی سوچ ہے صرف۔ اللہ پاک نے تو اس کے لیے وہ جو لکھا کہ قتل کرے گا، وہ چونکہ وہ اللہ پاک کو تو غیب کا علم تھا، اللہ پاک جانتا تھا وہ قتل کرے گا، اللہ پاک نے وہ پہلے لکھ دیا۔ تو لہٰذا تقدیر جو ہے اس کو دعا بدلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دعاؤں کے اوپر پورے رہیں، آپ اللہ کے راستے کے اوپر مائل ہوں، تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شقی یعنی کہ بدبخت نہیں کرے گا، بلکہ سعید، جس کا پیچھے ہم ذکر پڑھ کر رہے ہیں، نیک بخت، تو وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کی جو بیانات ہوتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ مشرکوں کے بیانات تھے اس وقت بھی، آج بھی جو اللہ پاک کے منکر لوگ ہیں اس طرح کے، وہ اس طرح کے بیانات کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کی فعل کرتے تھے وہ جو پہلے تھے ان سے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، اور کیا ہے اوپر رسول کے مگر یہ کہ پہنچا دینا واضح، یعنی کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ جھگڑا کر دینا کہ ہاں بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، بس آپ پیغام پہنچا دو، بس بات ختم۔ یہ ہے رسول کی ذمہ داری، پیغام اللہ کا پہنچا دینا جو کا تو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں سے رسول۔ یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر امت میں سے رسول بھیجے۔ یہ جو کہے کوئی کہ ہماری طرف ہمارے قوم کے پاس رسول نہیں آیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اللہ پاک نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے، اور رسول جو پیغام لے کر آئے وہ بھی یہاں بیان ہو گیا۔
अनिबुदुल्लाह कि गुलामी करो अल्लाह की, वाजितानेबुत ताऊता और बचो सरकशों से, सरकशी से। दो ही बयान, एक ही बयान, यानी कि यही बात मैंने जब ये इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा की आयत गुजरी थी तो वहाँ भी मैंने जिक्र किया था कि दो लफ्ज़ों में अल्लाह पाक ने कुरान का मेन बड़ा हिस्सा बयान का फरमा दिया। यहाँ भी वही बात आ गई, आप गुलामी करें अल्लाह की और बचे सरकशी से, सरकशों से। तो लिहाजा सरकशी अभी क्या है, जो भी अल्लाह पाक ने आपको हुक्म भेजा है उसके अलावा आप अगर अमल करेंगे तो यही सरकशी अल्लाह के हुक्म से, जानबूझकर जब आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाएंगे तो ये आप सरकश होगे। तो आपने उसी का इनकार करने का आपको हुक्म हुआ है। और जो बंदा सरकशों के पास फैसला लेकर जाए, यानी कि खुद ईमान का दावेदार हो और अपना फैसला सरकशों के पास ले जाए, तो उसको भी अल्लाह पाक ने कुरान में ईमान वाले के यानी कि उसका मिसाल बयान फरमाई। क्या तुमने नहीं देखा उसको, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन युमिनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत। क्या नहीं देखा आपने उसको जो ख्याल करता है कि वो ज़म करता है, सोचता है कि वो ईमान रखता है जो आपके ऊपर नाजिल हुआ, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, और चाहता ये है कि वो लेकर जाए अपना फैसला तागूत के पास। और ये जो उसका लेकर जाना है, या वहाँ वो भी फरमाया व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालम बाइद, और शैतान जो है वो ये चाहता है कि आपको उनको गुमराह कर दे दूर की गुमराही में। तो ये दूर की गुमराही है कि आप अगर अपना फैसला भी तगा के पास, किसी सरकश के पास लेकर जाएं तो। लिहाजा सबसे बेहतर फैसला तो अल्लाह का है। तो लिहाजा अल्लाह की तरफ माइल हूँ। अल्लाह पाक ने तागूत से इनकार का हुक्म दिया उन सबको, हमको भी यही हुक्म है। तागूत का कुफर यकफिरु बित्तागूत वमन यकफिरु बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। और उस आयत में भी जो मैंने पढ़ी उसमें भी वो मैं एक हिस्सा उसमें छोड़ गया जिसमें कहा वलक़द उमिरू अन यकफिरु बिह, कि उसको हुक्म हुआ था कि इसका इनकार करे। तो वो इनकारी का हुक्म है उसको, उससे, ना कि उसको मानने का, ना कि उसकी तरफ माइल होने का। तो लिहाजा जो भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म करता है वो भी तागूत है। और अगर आप भी अपनी जिस्म के ऊपर, यानी कि जो अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, आपका जिस्म, उसके ऊपर आप अल्लाह का कानून नाफज नहीं करते और उसके हुक्म से सरकशी करते हैं, तो ये भी तागूत है, तगा है। तो फरमाया फ़मिनहुम मन हदल्लाहु, तो फिर उनमें से, यानी कि जिनके रसूल आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह की गुलामी करो और तागूत से बचो, फिर उनमें से अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुछ को तो अल्लाह पाक ने हदायत दी। व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलालता, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलालतु, और उनमें से हुए वो भी जिनके ऊपर साबित होगी, वाज़िह हो गई गुमराही। फसीरु फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बस जाकर देख लो, सैर करके देख लो कैसा हुआ अंजाम झुठलाने वालों का। ये देखें, खुला चैलेंज अल्लाह पाक ने हर ज़ई शऊर इंसान के सामने ये चीज़ रख दी। पिछले दौरों में तो सफ़र करने के लिए भी लंबी चौड़ी चीज़ें चाहिए होती थी, लंबा सफ़र भी चाहिए था, टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता। आजकल तो वो चीज़ नहीं रही। आजकल तो आप इंटरनेट के ज़रिए से कोई भी बस्ती घुस कर देख सकते हैं, उसमें वो अंदर क्या हो रहा है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा प्लेन है, एरोप्लेन है, आप कहीं भी जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये मतलब ये आपके लिए अल्लाह पाक ने वाज़िह चैलेंज कर दिया कि अगर आप जाकर देख लें
جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو فرمایا ان تحرس علی ہداہم، یہ اللہ پاک نے ابھی نبی علیہ السلام کو بھی فرما دیا، اور ایسی بات اللہ پاک نے سب مومنوں کے لیے بھی یہ تقریباً آ جاتی ہے بات۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ حرص کریں اوپر ان کی ہدایت کے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا اس کو جس کو گمراہ کر، یعنی کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اللہ پاک اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا آپ نے۔ لہذا اگر آپ کے اندر کسی کی گمراہی کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہیں تو گر پڑیں پھر اللہ کے سامنے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، اللہ کی طرف گر پڑیں، مکمل اپنے اوپر اللہ کا قانون نافذ کر دیں اور چھوڑ دیں پھر اللہ کے اوپر۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بخشنے کے اوپر وہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہل آپ کو ابھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ گمراہی کے اوپر ہیں اور پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بخشے جائیں گے تو یہ ایک طرفہ سوچ ہے صرف آپ کی، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہوا ہے قرآن میں بارہا۔ تو لہذا یہاں بھی وہی بات بیان فرمائی کہ اللہ پاک اگر آپ حرص بھی رکھیں اوپر ان کی ہدایت کے تو بے شک اللہ جو ہے نہیں ہدایت کرتا ان کو جن کو گمراہ کرے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہی ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ أَفَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی زور سے، اپنے ایمان کے زور سے، اپنے ایمان کی وہ جدوجہد سے دکھا کر وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی۔ لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو جس کو مار دیا، یہ یعنی کہ جو نہ اٹھنے کا جو عقیدہ رکھتے تھے، یہ ان کی بات ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے ہم پر سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا کہ اللہ پاک قیامت والے دن سب کو اٹھائے گا، اللہ پاک سے بڑھ کر وعدے کا سچا کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اس لیے جو مومن ہیں جو سجدے میں گرتے ہیں، انشاءاللہ وہ آیت آئے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وہ جب سجدے میں گرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعول، پاک ہے ہمارا رب اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان، سجدے میں وہ گر کر اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا یعنی کہ وہ لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ بیان کر دے ان سے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لے وہ جو انکاری ہیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یعنی کہ یہ فیصلے والا دن جو اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جو مقصد بیان ہوا وہ مقصد یہ ہے تاکہ اللہ پاک بیان کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وہ ابھی اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس دن واضح ہو جائے گی بات، وہ اختلاف ان کا ختم ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا ہاں بھئی یہ تو حق ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی فرما دیا تاکہ وہ جو انکاری ہیں وہ بھی جان لے کہ وہ جھوٹے بھی تھے، وہ ابھی وہاں جو نہیں مان رہے اس چیز کو وہ جھوٹے تھے، تو اس دن تو جو یعنی کہ عملاً بھی نہیں مان رہے۔ یہاں قیامت کا انکار، قرآن میں انکاری کی بہت پہچانیں ہوئی، یہ نہیں خالی ایک نمازی آدمی بھی قیامت کے دن کا انکاری ہے۔ یہ قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا، بس ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ مانتا بھی ہے لیکن پھر بھی
عمل اس کا نہیں ہے تو لہذا وہ نہیں مان رہا. اگر وہ مان رہا ہو نا 100%، تو اس کو ہر وقت اپنی اس وقت کی فکر پڑی رہے کہ میرے ساتھ یہ عمل ہو جائے گا. اگر میں نے یہ عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلا، تو پھر وہاں عذاب ہے جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں. اسی صورت میں وہ انکاریوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم. تو اگر تو بندہ خوف رکھتا ہے قیامت والے دن سے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ آئے گا، یقین ہے اس کو پکا، تو پھر تو وہ ہر قدم پھونک پھونک پر کر رکھے گا کہ مجھ سے کسی جگہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو یہ جذبہ ہم کو صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے الحمدللہ، وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے اس وقت، نبی علیہ السلام کے دور میں. تو لہذا فرمایا انما قولنا لشيء اذا عرضناه ان نقول له كن فيكون. بے شک بات ہماری کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک مالک الکل، ہر چیز پر قادر، وہ فرماتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے. انسان کے لیے اللہ پاک نے آزمائش کا ایک جانچ کا ایک سسٹم رکھ دیا. انسان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر وہ جانچ میں پورا آ جاتا ہے. جس طرح مثال کے تو میں نے بہت دفعہ یہ مثالیں دیتا ہوں کیونکہ وہ مثالیں ہی ایسی پیاری ہیں ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ بعض دفعہ جانچ کی اور وہ ان میں پورے اترے. اور وہ جانچیں کس طرح کی تھی ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. آج وہ واقعے گزر کے چکے، یہ نہیں قرآن میں، بائبل میں بھی وہ موجود ہیں الحمدللہ. جس طرح ان کے بچے کی قربانی کا وہ بات ہے، کس طرح اللہ پاک نے ان کے لیے وہ جانچ رکھ دی. خواب میں دیکھا تو بندے کے اندر تو پیدا ہوتی ہے نا خواہش کہ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن بس وہ اندرونی نیت دیکھنی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو ذبح نہیں کرنے دیا، لیکن وہ صرف وہ وقت جانے کا، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، یہی وہ دیکھنا مقصد تھا. تو وہی اسی میں کامیابی تھی. اسی طرح تبوک کا واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ قرآن میں، اس میں بھی اللہ پاک نے کس طرح جانچا ان کو. ساری چیز جانچ تھی، کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. جنگ تو نہیں ہوئی تھی، جنگ کے بغیر الحمدللہ واپس آ گئے. اسی طرح فتح مکہ کے وقت بھی جنگ نہیں ہوئی، الحمدللہ بغیر جنگ کے واپس ہو گئے، جیت بھی گئے. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک نے جانچ کا مقصد رکھا ہوتا ہے تاکہ انسان دیکھے. اللہ پاک انسان کو اس کی حقیقت جو خود وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کا جھوٹا پن اس کے سامنے آ جائے. تاکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو، اگر تو وہ سچا ہے تو وہ الحمدللہ اللہ کے دین، وہ دل سے اگر اللہ کی طرف مائل ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے لیے کامیابی رکھتا ہے. اللہ پاک تو جانتا ہے جو بھی کرے گا، لیکن وہ اسی کو ظاہر کرنا اس کے لیے مقصد ہوتا ہے. اور وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنانا اس کے لیے اللہ پاک نے وہ بنا دیتے. جس طرح آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ واقعہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے. ہم بھی مطلب جو بھی آج بھی ہیں یا آنے والے لوگ ہیں یا جو ہو گزرے ہیں ان کے لیے وہ کتنی بڑی باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات. تو لہذا یہ اللہ پاک کی شان ہے. اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں، یعنی کہ جنہوں نے نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ. یہ دیکھیں اللہ پاک کا ایک اور وعدہ آ گیا. جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم ہوئے، اللہ پاک نے یہاں ان کے لیے وعدہ فرما دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بسائے گا دنیا میں اچھی زندگی سے، یعنی کہ اچھی دنیا میں ان کو اچھا بسائے گا. الحمدللہ یہ دیکھیں نا انعام آ گیا نا ان کے لیے. والاجر الاخرات اکبر، اور جو اجر جو بدلہ ہے آخرت کا وہ اس سے بھی بڑا ہے. دنیا میں ان کے لیے یہ انعام ہو گیا کہ وہ اچھی زندگی بسر کریں گے. یہ وعدہ الحمدللہ قرآن میں سورہ نور میں بھی آئے گا، اور بائبل میں تو یہ وعدہ انتہا اس کی ہے، یعنی کہ بہت دفعہ، بے شمار دفعہ اس میں، اللہ جائے شمار تو ہے اس میں، بے شمار نہیں کہا جائے، بہت دفعہ اس میں یہ وعدہ ہے
کہ جو بندہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے قانون کو پورا رکھے گا، اس کے مطابق چلے گا، اللہ پاک اس کے لیے کیا کچھ کریں گے دنیا میں اور آخرت میں، تو لازم بات ہے اس کے لیے پھر بہتری۔ تو اسی طرح جو نہیں کرے گا اس کے بھی اللہ اس بائبل میں بھی بہت سختیاں بھی ہیں، یہاں قرآن میں بھی ہیں۔ لیکن اب پھر یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کو کوئی مطلب وہ غور میں نہیں لاتا۔ بڑے بڑے عالم بھی ہیں، وہ اپنے تفرقوں میں گھسے ہوئے ہیں، طاغوت کو بھی مان رہے ہیں، طاغوتوں کے پاس اپنے فیصلے بھی لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو انکاری کا حکم تھا۔ تو لہٰذا بہت سارے معاملات ہیں الحمدللہ واضح، یہ قرآن سے بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سامنے ہر چیز سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دینے والی بات ہے، وہ کبوتر والی بات، آنکھیں بند کر لے بلی آ گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ نہیں دیکھ رہی۔ یہ بات ہے جو اکثریت علماء بھی اسی طرح میں اسی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیانات وہ بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فیصلے اپنے لے کر جا رہے ہوتے ہیں طغا کے پاس، طاغوت کے پاس، ان کو وہ مان رہے ہوتے ہیں، ان میں وہ انکاری کے بالکل وہ اس نہیں جاتے کہ نہیں یہ انکاری ہم سے مکمل انکاری نہیں کر رہے ہوتے ان کی۔ اسی طرح تفرقوں میں بٹ گئے، اللہ پاک کے حکموں سے ہٹ گئے، یعنی کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا جو تو اللہ کے حکم کے مطابق چلے، ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اور بعد اس کے کہ ظلم کیے گئے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے وعدہ ہے۔ اسی لیے تو آج یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا، آج وہ مصیبتوں کا شکار ہے۔ دیکھ لیں آپ جہاں بھی سب سے بڑی مصیبت قرآن میں نے پیچھے پڑھ کر آیا ہوں، آیت میں گزری ہے سورہ المائدہ، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کئیوں کو جن کے اوپر اللہ پاک غضبناک ہوا، ان کو میں سے کئیوں کو تو اللہ پاک نے بندر بنا دیا، سور بنا دیا، اور کئیوں کو طاغوت کا غلام بنا دیا۔ آج اکثریت طاغوت کا غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال دولت ہے بھی ہے، لیکن وہ طاغوت کی غلامی میں ہے، طغا کی غلامی میں ہے۔ تو یہ بھی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ تو لہذا یہاں بھی پیچھے فرمایا کہ جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے یہی کہا کہ غلامی اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچو، طغا سے بچو۔ تو جو بندہ تو اللہ کے حکم کے اوپر چل پڑا، اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں فرما دیا کہ اس کے لیے دنیا میں اچھائی اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، ہاں کاش یہ اگر جانتے، لو اگر یہ جانتے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے تھے، یعنی کہ یہ ان کی نشانی ہوگی، صبر بھی کرتے تھے، اللہ اپنے رب کے اوپر توکل بھی رکھتے تھے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر صرف رجال، مرد کو، جس کی طرف وحی کی تھی ہم نے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لیجئے جو یادہانی رکھنے والے ہیں اگر آپ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ پاک نے ان کو، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے بھی جو ان سے پہلے ہیں، یعنی کہ جو یادہانی رکھنے والے ہیں، کہ اللہ پاک نے مردوں کو ہی وحی بھیجی، لیکن اگر آپ تورات پڑھیں، بائبل میں آپ کو یہ بات ملتی، تورات میں نہیں، بائبل میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بہت ساری، یعنی کہ بائبل میں عورتوں کو بھی نبی لکھا ہوا ہے، کافی عورتیں ہیں جن کو انہوں نے نبی لکھا ہوا ہے۔ تو حالانکہ قرآن میں، چونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی میں وہ اختلاف کرتے تھے، قرآن ان میں ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ فیصلہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہر انسان جو مرد ہیں ان کو اللہ پاک نے وحی بھیجی، وہ اللہ کے نبی رسول ہوئے۔ تو فرمایا بالبینات وزبور، یعنی کہ جو نبی اللہ پاک نے بھیجے وہ واضحات کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر یادہانی، لتبین للناس
ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیجئے لوگوں سے جو نازل کیا گیا ان کی طرف. یعنی کہ اللہ پاک نے واضحات، الحمدللہ یہ قرآن کی تعریف آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے، واضحات کر دیجئے جو ان کے اوپر نازل کیا گیا. یہ کیا ہے قرآن؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن. واضح کرنے کا کس چیز کا حکم ہوا؟ قرآن کا. آج اکثریت نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو آگے کر لیا. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو فرمایا لہذا کہ تاکہ آپ ان کو وہ قرآن جو ہے نا جو اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ ان کے لیے وہ بیان کر دیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں. ابھی قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اوپر غور کریں گے تبھی فکر ہوگی. اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے، باقی چیزوں کو آگے کر لیں گے، قرآن کو کم اور دوسری چیزوں کو زیادہ نوٹ کریں گے، قرآن کو تو بالکل ایک رکھ چھوڑا، جس طرح میں نے شروع کی تقریروں میں کہا تھا، تو بس پھر لازم بات ہے وہ تو اس سے فائدہ مند نہیں ہو سکتے. تو لہذا فرمایا آمن الذین مکروا السیئات، کیا وہ امن میں ہیں وہ لوگ، یعنی کہ وہ بے فکر ہیں، بے خوف ہیں وہ لوگ، وہ جو چالیں چلتے ہیں بری، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دھسا دے ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا لے آئے ان کے اوپر عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو. کیا یعنی کہ اللہ پاک نے یہ ایک مثال ان کے لیے بیان فرمائی. کیا یہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں کیا وہ اس چیز سے بے خوف ہیں کہ اللہ پاک ان کے اوپر اس طرح یعنی کہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا اچانک ان کے اوپر کوئی عذاب لے آئے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو. یہ دیکھیں نا کس طرح کی بے خوفی کا ہے یہ عالم ہے جو لوگ برت رہے ہیں، اور اس حالت میں ہے کہ مار بھی ان کو خوب پڑ رہی ہے. آج دنیا میں ذلیل تر ہے، اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ہے اللہ پاک کا عذاب جو آج ہے. فرقے بٹے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. قرآن میں اللہ پاک نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ یا آسمان سے عذاب لے آئے یا زمین سے لے آئے، یا آپس میں فرقہ بنا کر ایک دوسرے سے لڑا کر لڑائی کا مزہ چکھا دے. تو یہ آج ہو رہا ہے عذاب. اگر نہیں چاہتے عذاب، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں لے آئیں. اللہ پاک کے وعدے ہیں قرآن میں، اللہ پاک وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پورا یقین اللہ کے وعدے کے اوپر کر رہے ہیں. ہر چیز کو پیچھے کر دیں، اللہ کا حکم جہاں آ جائے. یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، فقہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ فقہ کو پکڑے رہیں، اللہ کے حکم کے اوپر نہ مت آئیں. یہ اس طرح نہیں کریں. پھر کریں وہ کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، فقہ چاہے جو مرضی کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پہلے رکھیں، فقہ کو چھوڑیں. دیکھیں تو فرقہ اللہ پاک نے منع فرمایا، پہلے تو اس کو چھوڑیں. لہذا فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا آپ پکڑے ان کو بیچ اس میں جس میں وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ نہیں کر سکیں گے، وہ عاجز، یعنی کہ عاجز نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ جس اللہ پاک ان کو یہاں وہاں سے پکڑ لے جہاں وہ چل پھر رہے ہیں اور وہ عاجز بھی نہیں کر سکیں گے. یہ بھی اللہ پاک نے دوسری مثال بیان فرما دی. او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو اللہ پاک پکڑ لے جب ان کو خوف پیدا ہو چکا ہو. فإن ربک لرؤوف الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو اندر خوف آ جائے، ہاں بھائی یار میں غلط ہوں، مجھ کو سیدھا ہونا چاہیے، تو اللہ پاک اس وقت بندے کو پکڑ لے. وہ خوف کی اللہ پاک توبہ کا بھی موقع نہ دے. یہ بھی تو کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا قرآن میں فرمایا لپکیں. نبی علیہ السلام کی ایک
جو مشورہ ہے قرآن میں کہ لپکو اللہ کی طرف، فنفروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. تو اس سے پہلے کہ یہ اس طرح کا کوئی واقعہ آ جائے، کل کا کام کل پہ نہیں چھوڑیں، آج کریں. یہ نہیں کہ کر لیں گے، اس طرح کا معاملہ اللہ کے ساتھ مت کریں. سمجھ آ گیا حق تو وہ مومنوں والا ثبوت دیں، سمعنا و اطعنا. تو فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا نہیں دیکھا آپ نے جو تخلیق کیا اللہ پاک نے چیزوں میں سے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، یعنی کہ جو جھکتے ہیں، جو ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی کہ لوٹتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف جو بھی اللہ پاک نے چیزیں پیدا کی ہیں، سجداً للہ، سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے لیے، یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے. وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ جو ہیں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے باقی کتنی چیزیں ہیں، یہ آیت سجدہ ہے، ابھی یہاں سے شروعات ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کتنی چیزیں ہیں آپ نے نہیں دیکھی، جن کے وہ جو سائے ہیں وہ لوٹتے ہیں دائیں سے بائیں کی طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. مِن دَابَّةٍ، جو کچھ چلنے والی چیز ہے. وَمَلَائِكَةُ، اور جو فرشتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بالکل تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا. من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما تؤمرون، اور وہ عمل کرتے ہیں وہی جن کا ان کو حکم ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے، یہ صرف فرشتوں کی بات نہیں بلکہ سب جو بھی اللہ پاک کے غلامی میں اپنے آپ کو گنتے ہیں ان سب کی یہ صفات آ جاتی ہے. تو یہاں یہ جو آ گئی آیت سجدہ آ گئی ہے، تو یہاں سب سے گزارش ہے جو بھی سننے والے ہیں کہ وہ بھی سجدہ کر لیں. وقال اللہ، تو اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، اور نہ بناؤ دو الہ. انما هو الہ واحد، بے شک وہی ہے ایک الہ، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو الہ ہے ایک. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس اسی سے خوف رکھو، یعنی کہ اسی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی، یعنی کہ جو قانون دائمی ہے وہ اسی کا ہے. اللہ پاک کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ اصل قانون ہے، دائم رہنے والا، قائم اور دائم. جو دائم ہے اللہ پاک، وہ ہے اللہ پاک کا قانون. یہ تو عارضی قانون ہے لوگوں کی. دیکھیں نا کتنے قانون بنائے جا چکے ہیں آج سے پہلے. کوئی بادشاہ کے دور میں کوئی کمیونسٹ وہ ہوتے تھے، کوئی ہوتا تھا. آج بھی جس طرح ڈیموکریسی آ گئی، اسی طرح مطلب چائنا میں اور قانون ہے. مطلب ہر قانون بنتے رہے، ختم ہوتے رہے، بنتے رہے، ختم ہوتے رہے، لیکن اللہ کا قانون الحمدللہ دائمی. تو وہ ہے اللہ پاک کا قانون جو دائم ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ پرہیزگاری کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے قانونوں کی پرہیزگاری کرنا تو یہ بری چیز ہے. یہی تو طغا ہے، طاغوت، طغا کا انکار ہے، طاغوت کا انکار حکم فرمایا. تو فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی ہے تمہارے پاس نعمت تو وہ ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کہ ہر نعمت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے.
پھر اللہ کے قانون سے علاوہ دوسروں کے قانونوں کی طرف جھکنا، تو یہ تو کتنی بڑی وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بغیرتی. مالک ہو اللہ اور جھکیں آپ دوسرے قانون کی طرف، تو یہ تو بری بات ہے. تو فرمایا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرؤون، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جب تم کو پھر پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، تو پھر تم اسی کے سامنے فریاد کرنے لگتے ہو. یہ حالت ہے. کبھی جھکا رہے ہیں سر دوسروں کے سامنے، کبھی دوسروں کی مان رہے ہیں، اللہ کی بالکل نہیں مان رہے. جب پھر مصیبت آ گئی ہے، وہاں وہ سب جن کی ووٹیں بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے. کوئی گھر کا کوئی ایک آدھا ممبر ساتھ ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں پڑ گئے ہیں، آخری موت کے مرحلے میں آ گئے ہیں، یا کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا کسی مصیبت میں چلے گئے ہیں، تو اس وقت صرف اللہ کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو پہلے کہاں گئے تھے؟ پہلے کیوں نہیں مان رہے تھے اللہ کا حکم؟ پہلے کیوں نہیں اللہ کی فرما برداری میں پورے اتر رہے تھے؟ دیکھنا کس طرح کی بغیرتی ہے یہ. تو فرمایا ثم اذا کشف الضر، پھر جب ہم شفا دیتے ہیں اس برائی سے، عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یعنی کہ پھر جب ہم اس برائی سے اس کو ہٹاتے ہیں تو پھر ان میں سے گروہ ہوتا ہے، فریق ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے. یعنی کہ ہٹاتا اللہ ہے اور ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں جی فلاں سے کی وجہ سے ہو گیا، یا فلاں ہو گیا، یا فلاں نہیں آتا تو میرا یہ ہو جاتا. مطلب یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نہ چاہتا تو وہ بھول جاتا ہے. الفاظ ہی ایسے شروع ہو جاتے ہیں کیا نہیں کہ وہ جس میں شرکیہ بو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس طرح کے اعمال سے تاکہ آپ بچیں. تو فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکاری کرے، کفر کرے اس کا جو ہم نے ان کو دیا. فَتَمَتَّعُوا، پس فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لو گے. یعنی کہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور بناتے ہیں اس میں سے جس کو جانتے نہیں حصہ جو رزق کا جو ہم نے ان کو دیا. یعنی کہ اللہ کے شریکوں کا حصہ مقرر کر دیتے. دیکھیں نا مثال کے طور کے اوپر ابھی ایک بندہ کسی ولی کا حصہ مقرر، کسی ولی کے نام کے اوپر کوئی چیز دیتا ہے. ولی کا تو وہ جانتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی کون تھا. مثال کے طور پر ایک بندے کو تو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، یہ پورے اس کی زندگی کا مطلب پورا جو اس کا سسٹم ہے اس کا آپ کو پتہ ہے. ایک کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی اس کے وہاں فلاں دربار ہے، بس اس کے نام کی نظر دے آؤ. وہ جانتے نہیں اس کا نام کیا تھا، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے وہ کیا کرتا تھا، کون تھا کیا نہیں، وہ جانتے ہی نہیں اس کو، اور اس کے لیے حصہ مقرر کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اللہ جس کو سب جانتے اس کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ اللہ پاک نے یہاں مثال بیان فرمائی، یعنی کہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں. تاللہ لا تسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم اللہ پاک نے اٹھا لی کہ پوچھ کر رہیں گے ہم ان سے جو یہ افطار کرتے تھے، اوپر یہ جو افطار پردازیاں کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا پوچھ کر رہیں گے ہم ان سے. تو فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بنا کھڑی کی اللہ کے لیے بیٹیاں. معاذ اللہ، یہ بیٹیاں جو بنائی کھڑی گڑی گئی، یہ جس طرح آج بھی لوگ بولتے ہیں پری ہیں. یہ پریوں کا کوئی پری کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. وہ پری جو بولتے ہیں یہ اس دور کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے چونکہ ان کے پر ہوتے ہیں تو ان کا پری نام رکھ دیا گیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایسے ہیں جو پریاں گنتے ہیں، ان کو یہ نہیں شعور ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پری جو ہے، پری کی کوئی مخلوق اللہ پاک نے ایسی پری مخلوق بنائی نہیں. وہ صرف وہ ان لوگوں نے جو اللہ کے لیے بیٹیاں گڑی تھی تو وہ فرشتوں کو پریاں کہتے تھے. تو
یہ یہاں ان کا بیان ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ وہ پاک ہے. لہم ما یشتہون یعنی کہ اور ان کے لیے ہے جو خواہش رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے لیے جو خواہش کرتا ہے ان کے لیے اپنے لیے وہ بیٹے چنتے تھے اور اللہ کے لیے کہتے تھے کہ بیٹیاں. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے لیے وہ جس چیز کو خواہش رکھتے ہیں وہ چنتے ہیں اور اللہ کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں. معاذ اللہ, اللہ کے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, اللہ پاک ہے بیٹی بیٹی سے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ. تو لہذا فرمایا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ, اور جب خبر دی جاتی ہے خوشخبری کی کسی ایک کو بیٹی کی تو کالا پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ. مسودن وہوا قزیم, سیاہ, یعنی کہ اس کا چہرہ پڑ جاتا ہے کالا سیاہ اور ہو جاتا ہے وہ سخت غمگین. یہ بیٹی کی خوشخبری کے اوپر. یہ اس دور میں کچھ آج بھی خیر اس طرح کی دنیا ہے, ہمارے ہندوستان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بالکل مطلب وہ پسند نہیں کرتے. اسی طرح آج بھی ہمارے پاکستان دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گے جو اس طرح کے مطلب لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ چیز بہت بری چیز ہے, کیونکہ بیٹیاں بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور بیٹے بھی اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں. وہ سب جو ہیں وہ ہر چیز تو ایک آزمائش ہے. دنیا تو سب, چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے, وہ سب آزمائش ہے. تو لہٰذا اس وقت یہ لوگوں کی کیفیت کافی زیادہ ہوا کرتی تھی جو جب قرآن نازل ہوا, تو اس لیے ان کا بھی یہاں بیان ہے. تو فرمایا کہ اس کا چہرہ جب اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس طرح سیاہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, یعنی کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر سنتی ہے پوچھتی ہے تو وہ چھپتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اپنی قوم سے بری اس خبر سے جو اس خوشخبری سے جو اس کو پہنچی, بری اس خوشخبری سے جو اس کو پہنچی اس سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. یعنی کہ اتنی وہ بری سمجھتے تھے. دیکھ لیں آج بھی وہ لوگ ہیں, اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے, یعنی کہ وہ غلط سوچ ہے یہ. تو فرمایا آئیم سے کوہ, یعنی کہ وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھے اس کو, یعنی کہ اس بیٹی کو رہنے دے زندہ, الہون ذلت کے اوپر, یعنی کہ ذلت برداشت کر لے اور اس کو زندہ رہنے دے. ام یدسوہ فی التراب, یا اس کو دسا دے زمین میں, یعنی کہ وہ پھر اس سوچ میں پڑ جاتا ہے. جب یعنی کہ بچی پیدا ہوتی ہے, اس دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے لوگ ہوئے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. تو یہی بات یہاں بیان ہوئی. الا ساء ما یحکمون, سن لکھو برا ہے وہ جو حکم کرتا ہے, یعنی کہ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس وقت. الا الذین لا یؤمنون بالآخرات مثل السوء, وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے اوپر ان کے لیے ہے بری مثال. ان کے لیے ہیں بری مثالیں جو آخرت کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے. مثالیں بری سب کی سب ان کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ کے لیے تو سب مثالیں ہیں اونچی. یعنی کہ یہ جو مثالیں پیچھے بیان ہوئی ہیں یہ تو بری مثالیں ان لوگوں کے لیے, وہ برائی سوچتے ہیں, برا کرتے ہیں, سب برائیاں ان کے لیے. اللہ کے لیے تو اونچی مثالیں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ ہے غالب اور حکمت والا. تو فرمایا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ پاک نے فرمایا اور اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے, پکڑے لوگوں کو اوپر ان کے ظلموں کے, تو نہیں چھوڑے اوپر اس کے کسی چلنے والے کو. یہاں بھی دیکھ لیں کوئی بھی نہیں بچتا. یہاں اللہ پاک کے اس آیت میں اللہ پاک نے سب کو بیچ میں شمار فرما دیا, چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ رسول ہے. جس طرح لوگ بولتے ہیں کہ نہیں نبی معصوم ہوتے یہ وہ,
دیکھیں اللہ ہے، بندہ ہے، بندے سے خطا ہو جاتی ہے، بندہ خطا کار ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو معاف کر دے، خطا سے درگزر فرما دے، وہ لادی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہاں کہ اگر اللہ ظلموں کے اوپر پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی نہیں بچتا چلنے پھرنے والا. اور فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایک وقت کے لیے دیر کرتا ہے ان کے اوپر. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے وقت ان کا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو پھر دیر کر سکتی ہے ایک گھڑی اور نہ ہی جلدی آ سکتی ہے. یعنی کہ وہ گھڑی پھر نہ دیر ہو سکتی ہے نہ جلدی آ سکتی ہے. تو فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے بناتے ہیں وہ جو ناپسند کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جس طرح بیٹیاں بناتے ہیں اپنے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَاتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں اپنی زبانوں سے جھوٹ، وہ بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے جھوٹ. اَنَّا لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی. یعنی کہ یہ بھی جھوٹ اوپر سے باندھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ ان کے لیے اچھائی ہے. ہاں جی بچ جائیں گے، ایک دن آ جائے گا. مطلب آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برا بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں جی ہم بچ جائیں گے. یہ دیکھیں نا، ایک جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں اوپر، صرف ایک طرفہ سوچ ہوتی ہے ان کی. اللہ پاک نے اس جھوٹ کو گنا ہے قرآن میں کافی دفعہ، جو اس طرح کے لوگ اپنے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمارے لیے اچھائی ہے. لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے ہے صرف آگ، اور ان کے لیے ہے آگے پہنچائے جانے والا. یعنی کہ آگ کے اندر جو پہنچے، یعنی کہ وہ سب سے پہلے وہاں پہنچائے جائیں گے اس آگ میں، اس جہنم میں. تو ساتھ ہی فرمایا تاللہ، قسم اللہ پاک نے اٹھائی، لقد ارسلنا الی امم من قبل کا، کہ ہم بھیجتے رہے ہیں رسول امتیں جو گزر چکی ہیں آپ سے پہلے. فزینا لہم الشیطان اعمالہم، تو خوبصورت کر دکھائے شیطان نے ان کے اعمال. فہو ولیہم الیوم، تو وہی ہوگا ان کا دوست اس دن بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے اوپر آپ کے کتاب، إِلَّا مگر اس لیے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے اوپر جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں. یہ دیکھیں قرآن کا مقصد، قرآن میں اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. قرآن میں تو ہر چیز واضح. وہ اختلاف جو کرتے ہیں، جب قرآن کی آیت آ گئی، قرآن میں اللہ پاک نے مثال کے طور کے اوپر دے رہا ہوں کہ قرآن نے اللہ پاک نے فرما دیا وضو کرنے کا طریقہ، اللہ پاک نے فرما دیا کس طرح کریں، اس طرح کر دیں. واضح آ گئی بات، بس اس طرح کر دیں، ختم ہو جاتی ہے بات. اس میں اختلاف شروع کر دیں، نہیں جی وہ اس طرح ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تو اس طرح، حدیثوں میں تو اس طرح آ رہا ہے. ایک تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے جا رہے ہیں، اوپر سے وہ قرآن میں اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی عقل نہیں آ رہی کہ ہم قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، کتنی بڑی چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، جس میں اختلاف والی بات فرقان جس کو نہ کہا گیا. وہ دوسروں کے، وہ بنی اسرائیل کے اختلاف اس میں ختم ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے اختلاف اٹھا لیے ہیں یہ مسلمانوں نے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے آپ کے اوپر کتاب نازل کی تاکہ آپ جو ہے بیان کر دے وہ جس میں اختلاف کرتے تھے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے، الحمدللہ. تو لہٰذا اللہ پاک کی بات واضح تر ہے،
شک سے بار، شک سے پاک۔ قرآن میں شروع میں یہی فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی ہے کتاب، شک میں نہیں ہے، اس میں کچھ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو بھی اس کی بات کو پورا، جس کے لیے اللہ کی بات کافی ہو، تو قرآن میں جو جو حکم اللہ پاک نے دے دیجئے، بس اسی کو آپ اسی طرح کر دیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن میں، انما اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے بنا دیا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ عمل کیے، وہ جھوٹی حدیثیں نبی علیہ السلام پر باندھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اخاف عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اب عذاب سے، بڑے عذاب سے اپنے رب کے، اس کی نافرمانی کرنے سے۔ یعنی کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ بار بار قرآن میں یہ باتیں ہیں، اس کے باوجود بھی سمجھ میں وہ ایک نقطہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کا کلام ہم میں موجود ہے، اللہ پاک کی بات سب سے بڑی ہے اور پوری ہے حق میں، تو لہذا اسی کے اوپر کا عمل کریں۔ الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ نحل کی آیت نمبر 64 پر ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔